تو آگے اگر جس طرح کے حالات ہیں، آگے اگر اب ہم نے اب سبق نہ سیکھا اور یہ نہ سمجھا کہ جب تک سیاسی سٹیبلٹی، جب تک سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا، یہ معیشت اب اور مزید نیچے جائے گی، اور مجھے خطرہ ہے کہ ادھر ہی نہ پہنچ جائے کہ سب کے ہاتھ سے ہی نکل جائے۔ اس لیے ایک ہی راستہ ہے اب آگے، اور وہ ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز کروانے کا۔ اور میں آج اپنی قوم کے سامنے جو چیز رکھنا چاہتا ہوں، جس طرح کا انہوں نے پنجاب میں الیکشن کروایا، ایسا اگر الیکشن کروانا ہے اور اگر یہ اسی طرح کے آگے الیکشن کروانے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بحران بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ ہر حربہ استعمال کیا گیا ہمیں الیکشن ہرانے کا۔ جتنی پنجاب کی حکومت کے پاس جتنے بھی طریقے تھے ہمیں الیکشن ہرانے کے، انہوں نے سارے استعمال کیے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کسی قسم کا، جب انہوں نے ایک غیر آئینی طور پہ انہوں نے اجازت دی حمزہ شریف کو چیف منسٹر بننے کی، تو سپریم کورٹ نے ساتھ کہا کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی اسٹیٹ مشینری کی الیکشن پہ۔ انہوں نے ہر قسم کی مداخلت کی۔ ایک تو اسٹیٹ مشینری پوری استعمال کی، ایف آئی آرز کاٹی، پولیس کے ذریعے ڈرایا دھمکایا گیا، ہر جگہ سے ہمارے پاس کمپلینٹس آئے کہ جو پولیس نے حرکتیں کی۔ کئی جگہ تھے ایسے پولیس آفیسرز، تو وہ میں آج داد دوں گا، وہ اس کے باوجود کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ مدد کریں ان کو جتانے کی، نون لیگ کو، اس کے باوجود انہوں نے ریزسٹ کیا۔ ان کو میں سلام کرتا ہوں۔ لیکن میرے ایک وہ یاد ہے مجھے، جس پولیس آفیسر نے صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مداخلت کی، وہ بلکہ نون لیگ کے جالے بن کے انہوں نے ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کی۔ ہمیں ایک یاد ہے۔ سپریم کورٹ کی یہ وائلیشن تھی، کنٹیمپٹ تھا سپریم کورٹ نے جو ان کو کہا تھا کہ انہوں نے کسی قسم کی، کیونکہ یہ عارضی چیف منسٹر، یہ کیئر ٹیکر ٹائپ تھا، اس کا کام ہی نہیں تھا حمزہ شریف کا کہ جس طرح استعمال کرتا پولیس کو۔ لیکن مجھے جو سب سے زیادہ جو افسوس ہے وہ یہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے جو بددیانت داری کی ہے، ایک تو اہلیت بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ 40 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ان کو پتہ چلا کہ جی وہ کوئی کمپیوٹر مسٹیک ہوئی اور مر گئے۔ کہیں دنیا کے اندر اور اگر یہ ہوتا 40 لاکھ ووٹر مر جاتے، اس کو ریزائن کرنا پڑتا۔ لیکن اس کے علاوہ اس نے پوری طرح شرکت کی نون لیگ کو جتانے کے لیے۔ ہم 8 ہمارے پاس کیسز ہیں، 8 کیسز ہیں جو ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے، اور وہ جائز کیسز لے کے اس کے پاس گئے، اس نے ریجیکٹ کر دیے۔ ہم پھر عدالت میں گئے، اور 8 دفعہ عدالت نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو اوور رول کیا، الیکشن کمیشن کو، جس کا مطلب کہ الیکشن کمیشن نے جان کے ہمارے خلاف ججمنٹ دی تھی۔ اس الیکشن کمشنر کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ انہوں نے الیکشن کروایا سینٹ کا، سپریم کورٹ نے اجازت دی کہ آپ سینٹ کے ووٹ کو ویریفائی کریں۔ اس الیکشن کمیشن کو اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہے کہ 30 سال سے سینٹ کے سیکرٹ بیلٹ کے اوپر پیسہ چلتا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی، ہم ہی سپریم کورٹ کے پاس گئے، اور سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ ہاں آپ ووٹ کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اس الیکشن کمیشن نے اس کو اوور رول کیا، اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا، جو پچھلے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں چلا۔ یوسف رضا گیلانی کا بھائی بیٹا پکڑا گیا پیسے دیتے ہوئے، اسی الیکشن کمیشن نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا۔ 1.25 سال ہو گیا، کوئی ایکشن نہیں لیا اس نے۔ یعنی کسی اور دنیا کے اندر ایک الیکشن کمشنر جس کا کام ہے، اس کا مینڈیٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، وہ جب دیکھتا ہے پکڑا گیا کوئی الیکشن کی چوری کرتے ہوئے، پیسے دے کے، رشوت، کوئی ایکشن نہیں لیا، جس کی وجہ سے کھلے عام تصویریں آئی ہیں کہ الیکشن کے اندر پیسہ چل رہا تھا، خریدے جا رہے تھے ووٹ، خانے وال کے اندر تصویریں آئی ہیں، پیسے دے رہے ہیں، ابھی اس الیکشن کے اندر کھلے پیسے دے رہے ہیں۔ یہ وائلیشن ہے، یہ الیکشن،
یہ ساری جو الیکشن کمیشن کے اندر جو قوانین ہے، آپ پیسے دے کے ووٹ نہیں خرید سکتے، رشوت نہیں آپ دے سکتے. کسی کو ڈر ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے کبھی روکا کسی کو نہیں، کیونکہ یہ صرف روکتا تھا تحریک انصاف کو. اس کے سارے فیصلے ہمارے خلاف گئے اور یہ ان کو مدد کرتا تھا. اب سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا، کبھی الیکشن کمیشن نے کوشش کی ہے پتہ چلوانے کے لیے کہ سندھ الیکشن لوکل گورنمنٹ الیکشن میں 15% کینڈیڈیٹس نے ٹکٹ ان اپوز جیت گئی پیپلز پارٹی. کبھی پتہ چلوایا؟ ڈسکا کا الیکشن ہوا، وہ تقریباً 400 پولنگ سٹیشن میں صرف 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر آر او نے کہا کہ بے ضابطے ہوئی ہیں. اس نے سارا الیکشن کھول دیا پی ٹی آئی کے ہمارے اگینسٹ، جو ہمیں ہروایا اس نے. تو جب لوکل گورنمنٹ الیکشن سندھ کا ہوا ہے، 15% لوگوں نے الیکشن پہ کھڑے ہی نہیں ہوئے. پتہ چلوایا کیوں؟ اور جب پتہ چلوائیں گے پیپلز پارٹی حکومت نے پوری پولیس کا استعمال کیا. پتہ چلوائیں کتنوں کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی انہوں نے، اور پتہ چلوائیں کہ کیوں سندھ کا الیکشن کمیشن نے، جو ان کا سندھ کا الیکشن کمیشن، کیوں نہیں وہ بولا؟ کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کا نوکر ہے، وہ دونوں جگہ سے پیسے لے رہا ہے، سندھ گورنمنٹ سے بھی لے رہا ہے، الیکشن کمیشن سے بھی لے رہا ہے. اس کا کورٹ پڑا ہوا ہے، اس کا کیس پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، جو سنا ہی نہیں جا رہا. تو کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی الیکشن کے اندر جو اوپنلی دھاندلیاں ہوتی ہیں اس کو فکر ہی نہیں ہے؟ صرف تحریک انصاف ڈسکا کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا کہ جی بڑا اس نے کوئی انصاف دے رہا ہے. یہ اس الیکشن کے اندر اس الیکشن کمیشن نے ہر حربہ استعمال کیا ہمیں ہرانے کا. ہم آج جیتے ہیں تو اس کے باوجود، ہم جیتے ہیں تو اسٹیٹ مشینری جو انہوں نے استعمال کی اس کے باوجود جیتے ہیں. ہم جیتے اس لیے ہیں کہ پاکستان کے ووٹر جس طرح نکلا ہے، جنرل الیکشن میں ایسا ووٹر نہیں نکلا جو کہ اس بائی الیکشن میں نکلا ہے. میں 26 سال سے جلسے کر رہا ہوں. میری تو کوئی الیکٹیبل نہ تھا، نہ میری کوئی فیملی تھی پالیٹکس میں. میں تو شروعات تھوڑے سے لوگوں سے، اور آہستہ آہستہ پبلک میں جا کے بیداری پیدا کر کے، اور ایک دن 14-15 سال کے بعد دن ایسا آیا کہ لوگوں نے میری بات سننی شروع کر دی. باتیں یہی میں کہہ رہا ہوں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ میں 26 سال سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا. لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا اور میری پارٹی کھڑی ہونی شروع ہوئی، اور میں نے ساری پالیٹکس کی ہے پبلک کو ساتھ ملا کے. کبھی 26 سال میں نے کبھی اس طرح کی بیداری نہیں دیکھی، میں نے کبھی اپنی قوم میں ایسا شعور نہیں دیکھا جو میں نے اس بائی الیکشن ان 3 مہینے میں دیکھا. جب مجھے سازش کے تحت 9 اپریل کو جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری پکڑ کے، تو میرے مخالفین سب کا جنہوں نے سازش کی ان کا خیال تھا کہ اب مٹھائیاں بانٹے گی اور ساری دنیا اس کو برا بھلا کہے گی. میڈیا کا پورا ایک گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے، اور ان میڈیا نے پوری کیمپین چلائی اس کے اگینسٹ. میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا رائے حق پہ، سچ پہ. کیمپین چلائی گئی، انہوں نے پہلے بلیک آؤٹ کروایا ہمارا، اور پھر ان ساروں نے آ کے میرے پر کیسز بنانے شروع کر دیے. ہمیں جو 25 ہم جب ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے کہ بیرونی سازش کے تحت ان کو بٹھایا ہے، وہ لوگ 60% کیبنٹ ضمانت پہ. شہباز شریف اور اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی ایف آئی اے کیس میں. کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اجازت دے دے ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی؟ عموماً ساری دنیا میں الیکشن کمیشن، اگر آپ کے اوپر آپ انڈر ٹرائل ہوں، آپ کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں، تو عموماً الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرو اور پھر آ کے الیکشن لڑو. یہاں الیکشن لڑا رہے تھے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کرپشن سے. یہ کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ پہلے الیکشن لڑیں، آپ اقتدار میں، اور پھر اپنے کیسز ختم کر دیں، یعنی خود ہی ملزمی قاضی بن جائے. یہ الیکشن کمیشن نے اجازت دی تھی ان کو. یہ لوگ آ کے اوپر بیٹھے. 25 مئی کو میں کبھی نہیں بھولوں گا، قوم نکلی، ساری قوم نکلی ان کے خلاف، جو انہوں نے یہ ہمارے ملک سے ظلم کیا. اور انہوں نے ان لوگوں کے اوپر جس طرح کا تشدد کیا، وہ پولیس والوں نے جو کیا پنجاب کے اندر، جو، اور ایک پولیس والا مجھے یاد ہے،
انہوں نے جو کیا پنجاب میں، یہ جو رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف نے یہ جو جہاں ظلم کیا اسلام آباد میں، اور ان کو شرم نہیں آئی کہ وہاں فیملیز نظر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ ٹیئر گیسنگ کر رہے ہیں، اور صرف اس لیے ڈر لگے خوف پھیلانے کے لیے کہ ہم ان کو اتنا خوف پھیلائیں گے کہ یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ یہ بھیڑ بکری ہیں، یہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے، یہ قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھتی ہیں کہ جو مرضی آ کے فیتے کاٹ لو اور شہباز شریف ادھر بھاگ جائے تو سمجھے کہ جی لوگ بیوقوف ہیں مان جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سب کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں، سارا وقت کوئی بھی انسان نہیں آیا جو کہ سب لوگوں کو پاگل بنا سکے، اور یہ واضح ہو گیا جس طرح پبلک نکلی ہے۔ انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی، لوگوں نے اپنی جو خوف کا جو بت ہے اس کو توڑ دیا، پبلک نکلا ہی باہر، اور پبلک نے ہر چیز، انہوں نے ووٹس پھینکی ہوئی تھی لوگوں کو، فیملی تو ایک فیملی کا ادھر ووٹ ہے دوسرا کا وہاں باہر، یعنی جو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے حرکت کرنی تھی سب کر دی، اس کے باوجود عوام نے ان کو شکست دی۔ اور میں وہ جو 25 مئی کو جو قوم کھڑی ہوئی ہے اس دن، اور جو انہوں نے برداشت کیا اور اس کے بعد بار بار نکلتی رہی ہے، کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے، اس سے یہ ثابت ہو گیا جو میں آج شروع کی تھی اپنی تقریر کہ میں اس لیے آج بڑا خوش ہوں کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہی ہے، لوگ جاگ چکے ہیں، شعور آ گیا، بیداری ہے لوگوں کے اندر۔ اب آپ جو مرضی کر لیں، یہ جو بوتل سے جن نکلا ہے نا شعور کا، اس کو واپس نہیں اب ڈال سکتے۔ جو بھی کوشش کرے گا اب کہ پبلک کے مینڈیٹ کو چوری کرے، کوئی بھی سمجھتا ہے کہ بند کمرے میں فیصلہ کر لیں گے ملک کے مستقبل کا، اب یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، یہ ملک اب یہ قوم حقیقی آزادی کی طرف چلی گئی ہے۔ یہ جو ساری کیمپین تھی یہ لوگوں نے اس لیے نہیں کی کہ یہ کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے، لوگ اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ جو میں نے آج جب جذبہ دیکھا ہے 26 سال کی پولیٹکس میں، میں نے کبھی اس قوم میں وہ جذبہ نہیں دیکھا، میں نے ایسے نہیں لوگوں کو نکلتے دیکھا۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دو ہی راستے رہ گئے، جو بھی اب کوشش کرے گا نا کہ ان کا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے، وہ خود جس طرح یہ انہوں نے شکست ہوئی ہے نون لیگ کو، ان کو شکست ہو جائے گی۔ ایک راستہ ہے اب قوم کا، اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشن۔